ہوتا ہے تو پہلے دن سے جو جھوٹ ہم سن رہے تھے اور جو کھیل ہم دیکھ رہے تھے، الحمدللہ اللہ نے حق اور باطل کو کھلا دکھا بھی دیا لوگوں کو، اور ہم کو بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، کرم ہے مالک کا کہ اس نے ہم کو سرخرو کیا. اور سب سے زیادہ شکریہ ادا کروں گی سر میں آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا. سر ہادی ہمارے ساتھ ہیں، ان سب کا جنہوں نے دن رات محنت کر کے اس کیس کو لڑا ہے ہمارے ساتھ، اتنا سپورٹیو بن کے. سر تھینک یو سو مچ، آپ کی پوری ٹیم کے لیے تھینک یو سو مچ. اور میرے بچے، میں نے خود نے جب سے یہ کیس چل رہا تھا بہت تیر کھائے ہیں. کسی نے جائیداد کا الزام لگایا، کسی نے کچھ کہا، مجھے نہیں پتا تھا، میں ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتی تھی. میں صرف اتنا جانتی ہوں عامر کے ساتھ میری آدھی سے زیادہ زندگی گزری ہے، اور میرا یہ خود کہہ لیں کہ عامر کی آنر کے لیے ان کی لاش کی بے حرمتی نہ ہو، ان کو وہ تکلیف نہ ہو جو جتنی تکلیفیں سہنی تھی وہ دنیا میں سہتے چلے گئے. دانیہ نے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مرڈر، عامر کا یوں تو مرڈر نہیں تھا، یہ آج ثابت ہو گیا ہے، وہ چیز بھی کورٹ نے بتا دی، پر عامر کی روح کا مرڈر ہوا تھا. اسی روح کا مرڈر ہوا تھا جو عامر برداشت نہیں کر سکے اور اس دنیا سے چلے گئے اس ڈپریشن میں آ کر. تو صرف جسم ہی سب کچھ نہیں ہوتا، روح بہت کاؤنٹ کرتی ہے. اور دانیہ نے جو حرکت کی تھی اس کے بعد سے عامر جس طرح سے سبھی نے دیکھا، ویڈیوز میں بھی دیکھا، عامر جس طرح سے ٹوٹے تھے وہ ٹوٹنے والے انسان نہیں تھے. تو بس میرے بچوں نے جو بھی سفر کیا ہے اور اب تک وہ جس تکلیف میں تھے، الحمدللہ وہ تکلیف آج ختم ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو سرخرو کیا. عامر کے پوسٹ مارٹم والا یہ کیس آج کلوز ہو گیا الحمدللہ سر کی محنت سے. بس آپ سب سے کا بہت شکریہ جن لوگوں نے دعائیں دیں، جو ہمارا سوشل میڈیا سبھی لوگ جو سپورٹیو رہے اس کیس میں ہمارے ساتھ، ان سب کا بہت شکریہ. اور آگے بھی میں آپ لوگوں کی، آپ سب کی سپورٹ اور آپ لوگوں کی مدد ضرور چاہوں گی، کیونکہ ابھی یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا ہے. دانیہ کو سزا دلوانی ہے، یہ اس کیس کو ایک ایگزامپل بنانا ہے. کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں، باتیں کرتے ہیں گھروں میں اپنے ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے کہ ہمارے یہاں قانون نہیں ہے، ارے کون سکتا ہے قانون نہیں. آپ کھڑے ہوں، آپ آواز اٹھائیں، آپ لڑیں. اگر آپ حق پر ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ انصاف نہیں ملتا، انصاف ملتا ہے، ہمیں ملا ہے الحمدللہ. اچھا، تھینک یو سو مچ. ایف آئی اے کے حوالے سے اپڈیٹ دیجیے کہ وہاں پر معاملہ کہاں تک پہنچا ہے اب تک؟ وہ معاملہ انکوائری میں ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ تو آپ ایف آئی اے یہ ان کے کچھ سیکرٹ وہ ہوتے ہیں، میں بہت ساری چیزیں آپ کو نہیں بتا سکتی، لیکن یہ کہ انکوائری میں ہے معاملہ اور وہ دیکھ رہے ہیں، وہ ادارے اپنا کام کر رہے ہیں. ظاہر ہے اس چیز پر میں کوئی کامنٹ کر نہیں سکتی. تو باقی یہ کہ دیکھیں آگے، ہم نے اس کو بھی پرسو کیا ہوا ہے، لے کے چل رہے ہیں. رہی بات ان صاحب کی جن کا سر نے ابھی ذکر کیا، مجھے نہیں پتا کہ ان کو عامر سے پولیٹیکل کیا ایشو تھا. فیس بک جب میں نے ان کو پہلی بار دیکھا تو مجھے بڑی تکلیف بھی ہوئی تھی، جو میں نے ابھی پچھلی بار بھی ہماری میڈیا کو بتایا تھا کہ وہ عامر لیاقت اسکروڈ بائی عبدالاحد ایسے کر کے ان کی ویڈیو لگائی تھی، جس میں اس نے عامر کے ساتھ کوئی کوشچن کیا ہے اور عامر کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں. میرے پاس اور بھی کورٹ نے تو صرف ایک دو چیزوں پر ہی وہ کر دیا، پر بہت سارے ایسے اسکرین شاٹس موجود ہیں ہمارے پاس جو انہوں نے وہ کیے تھے. تو اسٹرینجر نہیں تھے، یہ ثابت ہوا ان کا پولیٹیکل ایک اینیمیٹی تھی، ایک پولیٹیکل بکس اناج جو میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ لوگوں کو کہا تھا وہ تھا، بکس اور اناج تھا، جس کی باعث یہ ہو رہا تھا. ورنہ اور پھر ان کا کیریئر، ان کو لگتا تھا کہ شاید اس سے ان کا کیریئر بڑا روشن ہو جائے گا، تو انہوں نے خود اپنا کیریئر جو ہے اس کو اندھیرے میں ڈال دیا. کیونکہ ہمیشہ میں کہوں گی، کیونکہ وہ میرے جونیئر بھی ہیں، میں سینئر لائر ہوں، تو میں ایک مشورہ بھی دوں گی کہ حق کے لیے کھڑے ہوں ہمیشہ، حق کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. تو ان کو ان کے لیے ہدایت کی بھی دعا کروں گی، اور یہ بھی کہوں گی ان سارے لوگوں کو جو لوگ مجھے کہتے رہے یا میرے بچوں کو کہتے رہے کہ کوئی جائیداد کی ایشو کی وجہ سے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں تھا. یہ عامر کی یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان شاید لوگوں سے شیئر نہیں کر سکتا. جو زندگی جس انسان کے ساتھ گزری ہوتی ہے اس کا حق بنتا ہے، تو زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی، کہ اس کے آنر کے لیے آپ کھڑے ہوں، اس کے آنر کے لیے آپ لڑیں. اور عامر نے ہمیں بہت کچھ دیا. عامر کے ساتھ ہماری جو زندگی گزری، ٹھیک ہے ایشوز آئے، وہ سبھی کے سامنے ہیں. تو میں کیا کہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تعلق ختم ہو جاتا ہے، پر وہ جو دل کا رشتہ ہوتا ہے انسان کا، جو وقت گزرا ہوتا ہے، میموریز ہوتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے. آپ لوگ کے لیے یہ ایک کیس تھا، شاید ان صاحب کے لیے بھی ایک کیس تھا، پر ہمارے لیے یہ کیس نہیں تھا. جب یہاں پر عامر کی بات ہوئی ہے یا جب ان کی ڈیتھ کی بات ہوئی ہے، تو ہمارے دماغ میں، ہمارے اندر وہ ساری چیزیں گھومتی رہی ہیں، وہ ساری ویڈیوز چلتی رہی ہیں. ہمیں نارمل ہونے
رات نیند نہیں آتی ہے جب پتہ ہوتا ہے اگلے دن یہ ہے. تو لوگوں کے لیے ایک کیس ہوگا, لوگوں کی اسٹوری ہے جو آپ نے سن لی, آپ لوگوں کو میں نے بتا دی, ہم لوگ کی فیلنگس جڑی ہوئی ہیں اس سے. تو بس آپ سب سے دعا بھی کروں گی, آپ سب سے دعا کی درخواست بھی کروں گی کہ آگے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ دے اور آپ لوگ کی سپورٹ میں چاہوں گی. سیکنڈ پارٹ Cyber part of the case, also on the case, but are you going to pursue the cyber part of the case, which has left a long scar on the minds of the family and also in the life of deceased? about Dania? You are talking about Dania. Okay, yeah, Not just Dania, but the cyber part of it. yeah, it is in FIA. We are pursuing this. Already pursuing it. Yeah, we are. جی سر. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کورٹ میں جو ہم نے کیس فائل کیا تھا اس میں اللہ نے ہمیں کامیاب کیا ہے, اور ہم نے جو اپلیکیشن ڈالی تھی میجسٹریٹ کے آرڈر کے خلاف جو باڈی ایگزیوم کرنے کی, جو ان کی لاش کو نکال کے ان کا پوسٹ مارٹم کرنے کا, وہ کورٹ نے میجسٹریٹ کے آرڈر کو جو ہے نا سیٹیسفائڈ کر دیا ہے, اور وہ کہا ہے کہ وہ انلیگل آرڈر ہے, اور کورٹ نے اس میں بہت ساری چیزیں اور بھی جو ہے وہ کلیئر کی ہیں. جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس میں کورٹ نے جو ہمارے آرگومنٹس تھے اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جن صاحب نے یہ اپلیکیشن دی تھی